پھر رونا شروع کیا، اتنا روئے۔ اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ دو جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں، کاش اے اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی پنجابی زبان، بھوک نہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، اور وہ آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسا۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاریں، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹے